بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام کے دور آغاز سے لے کر واقعہ کربلا تک ایثار، قربانی، صدق، وفا، صبر و استقامت، جرأت اور شجاعت کا سفر جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شروع ہوا، میدان کربلا میں وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں درجہ کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ سیدہ زینب بنت علی 5 ہجری میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ سیدہ کے مشہور القابات ثانیہ زہرا، عقیلہ بنی ہاشم، محدثہ، نائب الحسین اور عالمہ ہیں۔ عموماً جس طرح بچے کم سنی کے وقت کھیل کود اور دیگر مشاغل میں گزارتے ہیں، سیدہ ان تمام معاملات سے پاک رہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن نبوت و امامت کے زیر سایہ گزرا، جس کی برکت سے آپ کی فکری تربیت کی بنیادیں بڑی مضبوط و مستحکم تھیں۔ ابتدائی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں رہ کر اخلاق کریمانہ، معرفت خداوندی، صبر و استقامت اور علم و حکمت کے بے پایہ خزانے سمیٹے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی اور یہ مکہ مکرمہ کی طرف آپ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پہلا اور آخری سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں اپنے علم و حکمت سے سرفراز فرمایا۔ سید النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی ایسی فضیلتوں اور کمالات کے ساتھ پرورش پائی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تطہیر و تزکیہ نفس کی جامع تصویر بن گئی۔ جناب حسنین کریمین علیہم السلام کی شفقت آمیز ہم عصری کا شرف بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ تربیت کی مثالی بنیاد بنا۔ گویا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت کی تکمیل علوم سماوی سے ہوئی۔ علم الہی کا فیضان ہر سمت سے انہیں گھیرے ہوئے تھا اور یوں رسالت کی تمام تر اعلیٰ اقدار اور روایات سے ان کی شخصیت سج سنور رہی تھی۔ عمدہ اخلاقی اوصاف اور بلند تر زندگی کے زرعی اصول ان کے آنچل میں بندھے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بے شمار خوبیوں کی مالک اور عالی اخلاق کا پیکر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کامل و اکمل اور جامع شخصیت تھی۔ ناظرین، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت حبشہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ تمام سیرت نگار و مورخین نے اچھی صفات سے کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ پیغمبر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بن جعفر اخلاق و صفات میں میری شبیہ ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک شفیق و مہربان شوہر کے زیر اثر ازدواجی زندگی کا آغاز کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کے حقوق بڑی خوبی سے ادا کیے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 صاحبزادے محمد، اون، علی، عباس اور ایک صاحبزادی ام کلثوم تھی، جن میں 2 بیٹے اون و محمد میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دونوں نفوس قدسیاں کا بچپن ایک ساتھ گزرا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہی رہیں۔ محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ شادی کے بعد ایک مرتبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پریشانی کی حالت میں دیکھا گیا۔
جب آپ سے افسردگی کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا 3 دن گزر گئے، میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام سے سیدہ زینب کی محبت کا یہ عالم تھا کہ دن میں کئی مرتبہ ان سے ملنے آتی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جو محبت امام حسین علیہ السلام سے تھی، اس کو الفاظ کے قالب میں ڈھالنا ممکن نہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ ایک لمحے کی جدائی بھی امام حسین علیہ السلام سے آپ کو گوارا نہیں تھی۔ سرزمین کربلا میں بھی سیدہ امام علی مقام کے ساتھ تھی۔ شب عاشور امام علی مقام نے سیدہ کو واپس مدینہ جانے کی اجازت بھی دی، جسے سیدہ زینب نے قبول نہیں کیا، بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ کربلا کے دل ہلا دینے والے مناظر کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا۔ روز عاشور آپ اپنے دونوں بیٹوں اون اور محمد کو لے کر اپنے بھائی کے پاس آئیں اور عرض کیا، اے میرے بھائی، آپ میرے ان 2 شہزادوں کو قبول فرمائیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے پہلے یہ میدان میں جائیں۔ دونوں شہزادے والدہ کی خواہش کے مطابق میدان کربلا میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے امام پاک سے پہلے شہید ہو گئے۔ سرزمین کربلا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ۔ کربلا کی سرزمین میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا۔ شہزادوں کے سر تن سے جدا کیے گئے، بے گور و کفن لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے اور سادات کے خیموں کو جلایا گیا۔ ان تمام دل خراش مناظر کا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ثابت قدمی اور استقلال کا کوہ گراں بن کر مشاہدہ کیا۔ معرکہ کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی فکری، نظریاتی اور اخلاقی معاونت امام علی مقام اور اصحاب امام کے حوصلوں کی بلندی کا باعث بنی رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم و استقامت کو دیکھ کر شب عاشور امام علی مقام نے آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہر ممکن قربانی پیش کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ نیز اپنی شہادت کے بعد قافلے کی نگرانی کی ذمہ داری اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تمام مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا اور شہادت امام پاک علیہ السلام کے بعد اپنے قول کو سچ کر دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یتیموں اور بیواؤں کی نگہبانی کی اور 64 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عصمت، جرأت، حوصلہ اور عزم ہمیں اور خاص کر ہماری خواتین کو بھی عطا فرمائیں اور سیدہ پاک اور تمام شرکائے کربلا کے درجات بلند فرمائیں۔ آمین۔